اس کے والد صاحب جو تھے نا وہ رگھوناتھ پرساد، وہ اسٹیشن ماسٹر تھے ریلوے کے، ریلوے کا اسٹیشن، اچھا ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر تھے، لیکن گڈس ٹرانسپورٹیشن جو ہے، گڈس ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں یہ جو آپ مال بار برداری کرتے ہیں، مال ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتے ہیں، وہ ٹرین ہی اس وقت اس دور میں یعنی 30s میں آپ دیکھیں تو ٹرین بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس کے والد صاحب اسٹیشن ماسٹر بھی تھے۔ پھر میٹرک میں یہ فیل ہو گیا، جب یہ فیل ہوتا ہے تو اس کے والد نے ڈانٹ ڈپٹ کی اس کو اور اسے کہا جی تو ہر روز میرے ساتھ جایا کر۔ یہ اس کو ساتھ لے جاتے تھے، پھر اکیڈمی بھی ڈال دیا وہاں سے، بعد میں تو اس نے LLB بھی کیا ہے۔ لیکن یہ ریلوے اسٹیشن پہ جب گیا تو سب سے پہلے اس نے ریلوے کا لوہا چوری کیا۔ اچھا، اب یہ بھی قدر مشترک ہے، سب کانٹیننٹ چونکہ مشترکہ تھا، ریلوے کا ٹریک چوری کرنا، لوہا چوری جو ہوتا ہے، پھر سلیبیں چوری کرنا، گیٹ اکھاڑ لینا، یہ اس کے جو بلٹیز ہوتی ہیں وہ غائب کر دینا، یہ ریلوے میں چوری عام ہے۔ اچھا، تو ریلوے میں بھی کسی جال سازی لوگوں کو ملا کر یہ چوری کی یا بس؟ نہیں، یہ اسٹیشن ماسٹر کے طور پہ اس کے والد صاحب بڑے شہرت یافتہ تھے، نامور آدمی تھے لیکن پروفیشنل تھے۔ انہوں نے ان کے علم میں نہیں تھا یہ کہ یہ چور ہے ان کا بیٹا، لیکن میٹرک میں فیل ہو گیا، باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کو راہ فرار اختیار کی، سمجھیں تو چوری چکاری شروع کر دی۔ اس نے ایک دو چھوٹے چھوٹے چیزیں اٹھائیں، سکریپ میں بیچ دی، کباڑیے کو دے دی، یہ اس طرح کی چوری چکاری کرتا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک فن آ گیا جعلی دستاویز بنانے کا۔ اچھا، وہ کیسے اس نے سیکھا؟ وہ اس طرح اس نے سیکھا کہ یہ بہت زبردست فنکار تھا اس معاملے میں کہ جس چیز کو ایک بار دیکھ لے اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیتا تھا، اور اس کے بعد اس کو کاپی کرنا، اور اس کو کاپی وہ جو کہتے ہیں نا نقل اصل سے بہتر، اچھا، یہ اصل سے بہتر نقل کرتا تھا۔ اسے پہلی بار اس کے ایک ہمسائے نے، جب یہ میٹرک میں فیل ہوا، ڈانٹ ڈپٹ تو والد نے کی تھی، اس کے ایک ہمسائے نے کہا کہ بیٹے یہ چیک لے جا اور کیش کروا لا، بینک سے قریب بینک تھا، وہ بزرگ آدمی تھے، تاجر تھے، یہ وہ چیک کیش کرانے گیا، ایک دو بار اس نے چیک کیش کرایا، ان کو لا کے دے دیا اماؤنٹ۔ پھر اس نے کہا تو سائن دستخط تو بڑے آسان ہیں اس کے۔ اچھا، اس نے جو پہلا فراڈ کیا نا وہ جعلی دستخط کیے۔ اچھا، چوری اپنی جگہ پہ، چکاری اپنی جگہ پہ، اور یہ جو فنکاری تھی یہ فنکاری تھی۔ فنکاری کیا ہے کہ دستخط کر لے گا۔ اس نے اپنے ہمسائے کے کسی طرح چیک بک سے ایک چیک نکالا، اس کے سائن کیے، 2 نکالے، 3 نکالے، 4 چیک نکالے 250 کے۔ اچھا، اس دور میں 250 روپیہ، 250 روپے کے 4-5 چیک نکال کے اس نے وہ کیش کروا لیے۔ وہ بابا جی جو ہمسائے تھے تاجر، وہ ایک دن بینک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میرا اماؤنٹ، اس نے کہا یہ تو 1000 روپے، اس نے کہا 1000 کہاں چلا گیا، 1000 کیسے کم ہو گیا؟ اور بہت بڑی رقم تھی اس دور میں، تو ظاہر ہے بہت، آپ سمجھ لیں 10 لاکھ روپیہ، وہ جب کم ہو گیا، 1000 روپیہ جو ہے 10 لاکھ کے برابر ہوا نا، تو وہ 1000 روپیہ جب کم ہوا تو ان کو تشویش ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو آپ نوجوان جو بیچتے تھے، جس کا اس وقت نام تو متھلش تھا نا، عزت تو، ہاں وہ یہ نٹور لال نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ جو لڑکا نوجوان آتا ہے وہ لے گیا۔ انہوں نے آ کے اس کے والد کو شکایت کی کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے، اس پہ ہم نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہے اپنے بچوں کی طرح ہے، تو یہ کیش کرواتا رہا اور ساتھ میرے جعلی دستخط کر کے، اور اچھا ایک تو کاپی کرنے کا ماہر ہو چکا تھا، یہ ذہن میں اس کے بدنیتی تھی، دوسرا ان کو دستخط کرتے دیکھتا تھا وہ کیسے لکھتے ہیں، اس نے اسی طرح قلم چلایا، اور شاید قلم بھی انہیں کا استعمال کر لیا ہو، اس نے قلم استعمال کیا، اور وہ جب کیش کرایا تو اسے ایک چیز تو ذہن میں آ گئی کہ میرے پاس ایک فنکاری موجود ہے کہ میں جعلی دستاویز تیار کر سکتا ہوں، جعلی چیک بھر سکتا ہوں، ڈاکومنٹیشن کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک چوری کی لوہا ریلوے کا، دوسرا اس نے چیک دستخط جعلی کیے۔ دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں 2 باتیں کہ جو فراڈیا ہے نا، چیٹر ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1، جب ذہین ہوگا تو فراڈ کرے گا، دستخط جعلی کرے گا، دستاویزات تیار کرے گا، سارا کچھ ہے۔ دوسری چیز اہم پوائنٹ کہ اس وقت تک فراڈیا، یہ جو دھوکہ باز ہوتے ہیں، یہ اس وقت تک کامیاب ہوتے ہیں جب تک لوگ بے وقوف بننے والے موجود ہوں۔ ان کو جو گراؤنڈ چاہیے نا وہ بے وقوفی کی ہے۔ لوگ اب اسے پوچھا، کئی بار پوچھا لوگوں نے کہ یار تم کیسے کر لیتے ہو یہ فراڈ؟ یہ نیٹورک لال جو ہے
اس نے کہا جی میں نہیں فراڈ کرتا, لوگ خود چل کے میرے پاس آتے ہیں اچھا. اور لوگ مجھے اپنا پیسہ خود دیتے ہیں, اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جتنے ہیں وہ میرے حوالے خود کرتے ہیں, میں نہیں کچھ کرتا ان کو. یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی زور زبردستی نہیں کی. زور زبردستی نہیں کی, اس کے کئی واقعات مشہور ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. لیکن فی الحال یہ آپ سے سمجھیں کہ اتنا ذہین تھا, اس کو 2 طرح کی ہموار گراؤنڈ بھی ملی. کیسی؟ ایک تو لوگ آ کے پھنس جاتے تھے خود اس کے پاس, دوسرا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے تھے. اچھا, دوسرا یہ بھی وکیل تھا, اس نے وکالت کی ڈگری بھی کی ہوئی تھی. اچھا, اب یہ اس کی ذہانت کی نشانی ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے نا, میٹرک میں یہ فیل ہو گیا, کلکتہ بھاگ گیا, وہاں سے فرار ہو گیا. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو یہ بات سمجھ لگ گئی تھی کہ اگر پولیس, FIA, کوئی ایجنسی مجھے پکڑتی ہے تو میرے پاس قانون کی ڈگری ہوگی, گرفتاری کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی. تو اس نے یہ کام کیا کہ اس نے کہا کہ میں قانون کی ڈگری بھی لوں. اس نے 2 کام کیے بڑے اہم تعلیم میں. میٹرک میں فیل ہوا, پہلی بات تو یہ ہے اس نے